بسم الله الرحمن الرحيم. عن قباس بن أشيم الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تترى، وصلاة 4 أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من 300 تترى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز کے ایک امام ہو ایک مقتدی اللہ کے نزدیک 4 آدمیوں کی علیحدہ یعنی الگ الگ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے بغیر جماعت کی۔ اسی طرح 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی متفرق الگ الگ نماز سے زیادہ محبوب ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی متفرق نمازوں سے بڑی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے۔ فائدہ: جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 آدمی مل کر گھر دکان وغیرہ پر جماعت کر لیں گے وہ کافی ہیں، تو اول تو اس میں مسجد کا ثواب شروع ہی سے نہیں ہوتا، دوسرے کثرت جماعت کے ثواب سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ایک کام کرنا ہے تو پھر جس طریقے میں اس کی خوشنودی زیادہ ہو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ 3 چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں: ایک جماعت کی صف کو، ایک اس شخص کو جو آدھی رات یعنی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، تیسرے اس شخص کو جو کسی لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ فائدہ: یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر، اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند بازار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کے بعد انما یعمر مساجد اللہ یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہیں کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر قدم پر اجر و ثواب ہیں، اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے۔ ایک اذان کہنا، دوسری جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت جانا، تیسری پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے ہیں۔